یہ پاکستان ہے جہاں کل شمائلہ نے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا اور آج وسیع حسن کی بیوی کہتی ہے کہ وہ خود کو مار ڈالے گی۔ یہاں پہ عورتیں جو ہیں صرف اپنی عزت اور اپنا تحفظ کے لیے جو ہے روڈوں پہ آ کے اپنے آپ کو مار سکتی ہیں۔ یہ حکمران نہ ہم کو تحفظ دے رہے ہیں نہ ہم کو انصاف دلا سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے دوسروں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، یا یہ وہ حکمران ہیں جو کہ جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں اور صنعت کار ہیں۔ یہ آ کے زبردستی ایوانوں میں جعلی ووٹ لے کے جعلی ڈگریاں دکھا کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے گاؤں میں جا کے دیکھو غریبوں کا کیا حال ہے، انہوں نے غریبوں کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ یہ وہی غریب ہوتے ہیں نا جو سارا دن اور رات محنت کر کے ہم سب کے لیے اناج اگاتے ہیں، ہم سب کے لیے کھانا اگا رہے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے جو ہے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے ہیں اور پھر زبردستی آ کے ایوانوں میں بیٹھ کے جو رہی صحیح قوم ہے اس کے اوپر جو ہے یہ راج کرتے ہیں، اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں، وہ قانون جن سے صرف ان کو فائدہ پہنچے، غریبوں کو سننے والا کوئی نہ ہو۔ اس قانون کو یہ آئین کا نام دے دیتے ہیں اور آئین کے ذریعے جو ہے یہ ہماری قسمتوں کو لے جا کے جہاں دل چاہتا ہے ڈبو دیتے ہیں، جس سمندر میں چاہتے ہیں ہم کو پھینک آتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے نہ کبھی پہلے کچھ کیا نہ آج کچھ کریں گے۔ انہوں نے ہمارے لیے اتنا نہیں چھوڑا کہ ہمارے ملک میں پانی ہو جس سے اناج اگائے جا سکے، یا اتنا ہو کہ ہمارے ملک میں بجلی ہو جس سے کارخانے چل سکے۔ لوگ جو ہے روڈوں پہ آ گئے ہیں، روزگار نہیں ہے، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا کے مار ڈالتے ہیں، ان کے اوپر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے غریب کو غریب تر کر دیا ہے اور امیر کو امیر تر کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے غریبوں کا خون چوس چوس کے امیروں کے پیٹ میں ڈالا ہے۔ ان لوگوں نے مہنگائی کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ غریب کو جو ہے ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ خود یا اپنے بچے کو دوسرے وقت کی روٹی کھلا پائے گا یا نہیں کھلا پائے گا۔ ان لوگوں نے جو ہے آٹے کی اور چینی کی ان سب چیزوں کی ملوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو ذخیرہ اندوز ہیں جن کے اوپر خدا نے لعنت بھیجی ہے قرآن کے اندر، اور یہ جو ہے ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی من مانی سے جب دل چاہتا ہے ذخیرہ اندوزی کر کے ان کی قیمتوں کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اس حال میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کے جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے آٹا مانگنا پڑتا ہے۔ ان سے ہمیں بھکاری بنا کے رکھ دیا۔ ہم جو ہے اپنے ملک میں بھی بھیک مانگتے ہیں اور اپنے ملک سے باہر جا کے بھی بھیک مانگتے ہیں، صرف ان لوگوں کی وجہ سے ایسا ہے۔ یہ ہم کو کیا تحفظ دیں گے؟ یہ تو خود 20-20 گارڈ لے کے چلتے ہیں روڈوں پہ، اور جس کا دل چاہتا ہے اس کے باوجود ان کو آ کے مار دیتا ہے۔ اسلام آباد کی روڈوں پہ یہ تو مار دیے جاتے ہیں، یہ ہمیں کیا تحفظ دیں گے؟ یہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں؟ آج جو ہے جب جس کا دل چاہتا ہے آ کے ہمارے درمیان پھٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو پھاڑ دیتا ہے، اور ہم اس طرح 40-50 لوگ ایسے مر جاتے ہیں جیسے 40-50 کتے مر گئے، بلیاں مر گئی، جانوروں کو رون دیا گیا۔ یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اس ماں کو کوئی انصاف نہیں دیا جس کے 2 بیٹوں کو پوری دنیا کے سامنے پولیس والوں نے مارا تھا، روڈ پہ گھسیٹ گھسیٹ کے مارا تھا، ڈنڈے مار مار کے مارا تھا سیالکوٹ کی روڈ پہ، اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو آج ویسی کی ویسی بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے انصاف مانگ رہی ہے۔ اور ان 5 عورتوں کا کیا ہوا جن کو دفن کر دیا تھا زندہ بلوچستان کی پہاڑیوں میں؟ اور ان 2 لڑکیوں کو، وہ 2 لڑکیاں کہاں گئی جنہیں کلفٹن میں جو ہے ریپ کیا گیا تھا، گینگ ریپ؟ اس کے بعد ان کا آج تک کچھ نہیں پتا چلا، ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کون دے گا ان کو انصاف؟ یہ میڈیا دے گا۔ میڈیا بھی اپنی پسند کی خبریں جب تک چلاتا ہے جب تک وہ اس سے پیسہ کما سکتا ہے، اور اس کے بعد ہر چیز کو چلانا اور دکھانا بند کر دیتا ہے۔ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو غنڈہ اور بدماش کہتے ہیں اور غنڈہ گر تنظیموں کا اپنے آپ کو سربراہ بولتے ہیں۔ انہوں نے تو پوری قوم کو جو ہے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے پوری قوم کو شیعہ بنا دیا، سنی بنا دیا، پٹھان بنا دیا، مہاجر بنا دیا، بلوچی بنا دیا، سندھی بنا دیا۔ نہیں بنا سکے تو پاکستانی نہیں بنا سکے۔ ان لوگوں نے آدھی قوم کو اس طرف دھکیل دیا کہ وہ اپنے آپ کو بم باندھ کے اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں، اور آدھی قوم کو اس طرف دھکیل دیا جو کہ عیاشیوں میں اور شراب کے نشے میں جا کے پڑ گئے، اور ہمارے جو ہیں جوان جو ہیں وہ نشے کر کر کے جو ہے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں اب ہمارے اوپر کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ اللہ ہمارے اوپر کوئی مسیح بھیجے گا۔ ہم لوگ کو خود نکل کے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنا سسٹم صحیح کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے تو کرپشن کر کر کے ملک کو جو ہے کھوکھلا کر دیا۔ ملک تو 5 یا 10 دن کے اندر بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے تو ملک کو اوپر سے لے کے نیچے تک بیچ دیا، ملک کی سرحدیں بیچ دی، ملک کی جو ہے ہوائی اڈے بیچ دیے، فوجیوں کی ایئر بیسز کے اوپر دوسرے فوجی آ کے بیٹھے ہوئے۔ پاکستان نے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا؟ خیبر سے لے کے کراچی تک کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، سونے کی کانیں ہیں، کوئلے کے خزانے ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ہم بھکاریوں کی طرح دوسرے ملکوں میں جا کے بھیک مانگتے ہیں اپنے لیے۔ ہم لوگ اس لیے
لیے پیدا ہوئے تھے. قائد اعظم نے ہمیں اس لیے آزادی دلائی کی تھی کہ ہم جا کے غیر مسلموں کے آگے بھیک مانگے اور گھٹنے ٹیک کے بیٹھے رہیں، یا اپنے ملک چھوڑ چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں جا کے بیٹھ جائیں. دو اور چار پیسے کمانے کے لیے ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، جہاں ان ملکوں میں جہاں پہ کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اگر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تم لوگ غلامی کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے نکلو گھر سے باہر، اور ان کو بتا دو کہ تم لوگ ایک قوم ہو، تم لوگ متحد ہو. ہم بہنوں کی عزت بچانے کے لیے اگر تم لوگ اب باہر نہیں آؤ گے تو پھر ہماری عزتیں بچانے والا کوئی نہیں بچا، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہر چیز نکل چکی ہے، ان لوگوں نے ہر چیز کھو دی ہے. 20 مارچ کو تم لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، مزار قائد پہ ظہر کی نماز کے بعد جمع ہونا پڑے گا. ہم لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے تم لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تم لوگ سب ایک ہو اور متحد ہو. اگر تم لوگ ابھی نہیں کر سکو گے تو پھر کبھی نہیں کرو گے. میں تم لوگ کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں، میں تم لوگ کو اس قرآن کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم لوگ کو گھر سے باہر آنا ہوگا ہماری مدد کرنے کے لیے. ہر حال میں تم کو نکلنا ہوگا 20 مارچ کو مزار قائد پہ.